حضور امام حسین کے لعاب دہن کو کیسے چوستے؟ فرماتے یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے نا، ایسے حضور امام علی مقام کے لعاب دہن کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت حضور کریم علیہ السلام کی۔ صحابہ کرام دونوں شہزادوں سے محبت کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ پر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سامنے سے دیکھا کہ امام حسین آ رہے، لوگوں سے فرمانے لگے سارے آسمان والوں کے نزدیک جانتے ہو زمین والوں میں کون افضل کون بہتر ہے؟ یہ حضور کے پیارے شہزادے افضل ہے۔ سارے آسمان والے گویا ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دونوں شہزادوں سے متعلق میں آپ کو احادیث مقدسہ سناتا ہوں، ایسی احادیث مقدسہ اللہ اکبر کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جھوم اٹھے گا۔ بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سنو پہلی حدیث، حضرت فاروق اعظم فرماتے، اس حدیث کو طبرانی نے بیان کیا، روایت کیا۔ عمر ابن خطاب فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا، آج ہر ایک کو اپنے قبیلے پہ فخر ہے۔ کوئی کہتا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ سنو ذرا، اپنی برادریوں پہ فخر کرنے والوں سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، سوائے اولاد فاطمہ میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا باپ ہوں۔ وہ شہزادے تو حضرت علی کے ہیں نا، لیکن دنیا انہیں شہزادے رسول کہتی ہے۔ کیوں کہتی ہے کہ یہ بات خود حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور حضور کا ارشاد میرے اعلیٰ حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیر تیری، دم میں جو چاہے کرے یہ دور ہے چاہا تیرا۔ فرمایا میں نسب ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے۔ آج جو ہم فخر کر رہے ہیں نا برادریوں پر، یہ قوم پرستی کے جھگڑے، لسانیت کے جھگڑے، ہر سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کی۔ آؤ سنو، اب ایمان جھوم اٹھے گا آپ کا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا اے لوگوں، کیا تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ سنو، وہ حسن اور حسین ہے، آیا وہ حسن اور حسین ہے، ان کے نانا، ان کے نانا اللہ کے رسول پیارے مصطفیٰ ہیں۔ کہو یار، ایسے مردار بن کے بیٹھو گے، اتنا مجمع اور ایسا مردار بن کے بیٹھے۔ میرے والد تو بیچارے محنت کرتے کرتے سنیوں پہ چلے گئے، غیرت دکھائی تو جنازے میں دکھائی، ان کی زندگی میں دکھا دیتے۔ اسی طرح جوش اور ولولہ دکھاتے تو اس طرح اگر تم بیٹھے رہو گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نام اللہ کے رسول ہیں، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہے، ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے،
ان کے نانا، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہ دونوں شہزادے بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی سوال پوچھے والدین کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے، خالاؤں کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں صرف دو شہزادے، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھا، دیکھا حسن اور حسین آپ کے سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، کیوں نہ کروں، یہ تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں جن کی مہک کو سونگھتا ہوں، میں کیوں محبت نہ کروں، یہ تو میرے دو پھول ہیں، ان کی خوشبو کو میں سونگھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے، اب ذرا سن لو جو میں سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں نا آپ سے، یہ آپ کو قیامت میں کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا، حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم فرماتے حضور نے فرمایا، اب سن لو، اب ایک اور چیز بالکل واضح فرما، نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی۔ حضور نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ جو تم سے لڑے گا گویا وہ مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہا، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے صلح کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا حسن محبوب ہے، حسین محبوب ہے، فاطمہ محبوب ہے۔ حضرت انس فرماتے کہا کرتے میرے بیٹوں کو بلاؤ، اور جب دونوں آتے انہیں چومتے، اور حضور کریم علیہ السلام دونوں شہزادوں کو اس طرح لے کر اپنے سینے سے چمٹا دیتے، سینے سے حضور کریم علیہ السلام لگا لیتے۔ امام علی مقام کا مقام کس قدر بلند ہے، آؤ ذرا سنو، یہ احادیث مقدسہ، تاریخ تو بعد میں آتی ہے، احادیث کے مقابلے میں تاریخ کی کیا ویلی اور کیا اوقات ہے، یہ تو فرمان رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد شداد بن حارث سے روایت کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے، حضور نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کی، اللہ اکبر کہی، حضور نماز شروع ہو گئی۔ نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا، طویل۔ اچھا مجھے بتائیں، ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سجدہ طویل کر دیں، آپ کیا کہیں گے؟ ایک خوف پیدا ہوگا، ڈر جائیں کہ امام صاحب کیا ہیں بھی یا نہیں، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، کیا ہو گیا؟ یقیناً کوئی ایک آدھ آدمی سجدے سے سر اٹھا کر کے ضرور دیکھے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ سنو، نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا، شداد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا،
शहजादे सजदे की हालत में आपकी पुश्त मुबारक पर सवार थे। सजदे की हालत में आपकी पुश्त मुबारक पर सवार थे। मैं फिर सजदे में चला गया, देखा मैंने, फिर मैं सजदे में चला गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा चुके तो लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज में इतना तवील सजदा किया, यहां तक कि हमने गुमान किया कि कोई अमर इलाही तो वाक़ई नहीं हो गया, या आप पर वही तो नाजिल नहीं होने लगी। हुजूर ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये कि मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए मुझे जल्दी करना अच्छा नहीं लगा। बेटा सवार था इसलिए मुझे जल्दी करना अच्छा ना लगा, जब तक कि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो गई। वो शहजादे उतर गए, फिर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल फरमाई। अल्लाह अकबर, क्या शान। शहजादे पुश्ते अनवर पे आके बैठे, मेरे आका सजदा तवील फरमा दे। अल्लाह अकबर, सोचो तो ये सही मुसन्नी मुसलमानों, कैसी अजीम शान है इन शहजादों की। हजरत यअला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत, हसनैन करीमैन हुजूर की तरफ चल कर आए, बस उनमें से जब एक पहुंचा, अब मोहब्बत देखो हुजूर, एक पहुंचा, अपना बाजू हुजूर ने उसके गले में डाल दिया। दूसरे शहजादे पहुंचे, अपना दूसरा बाजू हुजूर ने उनके गले में डाल दिया। अल्लाहु अकबर, बाद अज़ां एक को चूमा, फिर दूसरे को चूमा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं गवाही देता, हम हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के साथ सफर में निकले, अभी हम रास्ते ही में थे कि आपने हसन और हुसैन की आवाज सुनी कि दोनों रो रहे। सफर में है हुजूर, हजरत फातिमा भी साथ है, शहजादे भी साथ है, आवाज सुनी कि हसन और हुसैन दोनों रो रहे हैं। दोनों अपनी वालिदा माजिदा के पास ही थे, बस आपको सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से ये फरमाते हुए सुना, अरे फातिमा, मेरे बेटों को क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं ये? सैयदा फातिमा ने अर्ज की, इन्हें सख्त प्यास लगी है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने पानी लेने के लिए हुजूर मशकीज़े की तरफ बढ़े। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, उन दिनों पानी की सख्त किल्लत थी, लोगों को पानी की शदीद जरूरत थी। आपने लोगों को आवाज दी, क्या किसी के पास पानी है? हर कजारों से लटकते हुए मशकीज़ों में पानी देखा, मगर एक कतरा भी नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा से फरमाया, एक बच्चा मुझे दो। उन्होंने एक को पर्दे के नीचे से आपको दिया, आपने पकड़ा, सीने से लगाया, मगर वो सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रो रहे थे, खामोश नहीं हो रहे थे। अबू हुरैरा फरमाते, बस मैंने देखा हुजूर ने उनके तहन में अपनी जुबान मुबारक दाखिल कर दी, मुंह में जुबान मुबारक डाल दी, वो उसे चूसने लग गए, हत्ता के सैराबी की वजह से सुकून आ गया, सुकून में आ गए। मैंने दोबारा रोने की आवाज उनकी ना सुनी, जबकि दूसरी तरफ से भी एक रोने की आवाज आ रही थी। हुजूर ने फरमाया, दूसरा भी मुझे दो। हजरत फातिमा ने दूसरे शहजादे भी हुजूर को दिए। हुजूर ने उनके साथ वही किया, अपनी जुबान हुजूर ने उनके तहन में दाखिल कर दी। फरमाते हैं, दोनों शहजादों की रोने की आवाज बंद हो गई। अल्लाहु अकबर। देखो, इस दुनिया में सबसे अफजल पानी है ज़मज़म का, उससे अफजल पानी है कौसर का, उससे अफजल पानी है जो हुजूर की मुबारक उंगलियों से निकला। अल्लाहु अकबर, ये कौन सा पानी है जो जुबान रसूल से निकल रहा है? इसे शहजादे जो है पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। ये कौन सा ऐसा पानी है? मैं कहीं पढ़ा मैंने कि जब हम हौज़े कौसर का पानी पिएंगे तो पानी ऐसा होगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो जिन शहजादों ने बचपन से लेकर बचपन ही में जुबान रसूल को चूसा हो,
میں سمجھتا ہوں فرات کا پانی انہیں پیاسا نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر. حسین نہیں ترسے پانی کے لیے, یہ کہو کہ پانی ترسا تھا نبی حسین پہ لگنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, دیکھا حسن اور حسین آپ کی شکم مبارک پر, پیٹ مبارکہ پر کھیل رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں, حالانکہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, یہ دونوں میرے پھول ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ایک روز حضور میرے یہاں تشریف لائے. اب ذرا سننا کتنی محبت ہے حضور. ایک روز حضور میرے یہاں تشریف لائے, فرمایا فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی حضرت علی ان کو ساتھ لے گئے. حضور اپنے شہزادوں کی تلاش میں نکلے, مدینہ منورہ نکلے, انہیں پانی پینے کی ایک جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا. ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی موجود تھی. اب دیکھو حضور نکلے, اب یہ وقت ایسا تھا کہ بس تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکلنے والی تھی یا دھوپ اس طرف آنے والی تھی. حضور نے فرمایا اے علی خیال رکھنا, میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا. خیال رکھنا تو میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا. اللہ اکبر. کس قدر خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہزادوں کا. حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے حسن اور حسین کے لیے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی, اور جس سے میں محبت کروں گا اس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے. نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دیتا. سلمان فارسی فرماتے حضور نے فرمایا حسن اور حسین کے بارے میں جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے یہاں بھی مقبوض ہو گیا, اور جو میرے یہاں مقبوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا, اور جو اللہ کے یہاں غضب یافتہ ہو گیا تو اللہ نے اسے جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا جہاں اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. کبھی عداوت نہ رکھنا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادوں سے حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا میں فاطمہ حسن حسین جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے, ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا, تاکہ لوگ حساب کتاب کے بعد جدا جدا ہو جائیں گے. فرمایا جمع ضرور ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں. حضور نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 4 مردوں میں چوتھے تم ہو, وہ 4 میں تم حسن اور حسین ہیں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ حضرت علی فرماتے حضور نے مجھے بتایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں یعنی علی خود, فاطمہ حسن حسین ہیں. میں نے عرض کی کمال ہو گیا, خدا کی کمال کر دیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنو ذرا, حضرت علی فرماتے حضور نے مجھے بتایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں یعنی حضرت علی خود, فاطمہ حسن اور حسین. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم تو آئے نا جنت, ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. اللہ اکبر. غور فرمائیے آپ کیا شان ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین عرش کے 2 ستون ہیں. حسن اور حسین عرش کے 2 ستون ہیں, لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے
حدیث سن لو، پھر دوسری بات کی طرف میں بڑھتا ہوں وقت دیکھ کر کے۔ جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار، تو نے مجھے اپنے 2 ستونوں میں سے 2 ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے سے مزین نہیں کیا؟ میرے 2 ستون وہی ہیں، حسن اور حسین، یعنی جنت کے 2 ستون وہی ہیں، حسن اور حسین۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور کریم علیہ السلام کے پیارے شہزادوں کی۔ تو احادیث مقدسہ بہت احادیث مقدسہ ہے، اور وقت بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے جائے گا، ہم اس کو یہاں پر چھوڑ کے یہاں پر روکتے ہم اسے اور دوسری باتوں کی طرف چلتے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو ایک بات یہ ذہن میں رکھو، اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا بندہ مجھ سے کیسے متاثر ہے، آپ اسے کیسے متاثر کریں؟ اہل علم فرماتے ہیں صرف اخلاق سے۔ آپ کے اندر اگر اچھے اخلاق ہوں گے، سامنے والا خود بخود آپ سے متاثر ہو جائے گا۔ سوچو، اخلاق کی خیرات بٹی پیارے مصطفیٰ کے گھر سے، اخلاق دنیا نے سیکھی حضرت علی سے، اخلاق سیکھے حضرت فاطمہ سے، تو امام حسین تو انہی کے شہزادے ہیں، تو اخلاق کی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص خادم کو بھیجا مدینہ شریف، تم مدینہ شریف جاؤ اور گویا میرا یہ پیغام تم حسین تک پہنچا۔ انہوں نے عرض کی حضور میں نے تو امام علی مقام کو نہیں دیکھا، آپ ذرا پہچان بتائیں۔ فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب تم مسجد نبوی پہنچو گے، حلقہ دیکھو گے لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، اور سب ادب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، بس سمجھ جانا وہی حلقہ حسین کا حلقہ، وہ حلقہ حسین کا حلقہ ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح تربیت فرماتے تھے امام علی مقام اپنی محفل میں آنے والے لوگوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں امام حسین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت کنیز آئی آپ کی، اور اس نے پھولوں کا گلدستہ لا کر پیش کیا۔ حضرت نے سونگا پھولوں کو، اور کنیز سے ارشاد فرمایا تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے میں نے عرض کی حضرت آپ نے گلدستے پر اتنی اچھی خوبصورت کنیز کو آزاد کر دیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے مجھ سے امام علی مقام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ دو، لہذا اس کے لیے سب سے اچھا تحفہ میں نے یہ سمجھا کہ اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دو۔ اللہ کو یہ شان، اللہ شہزادہ رسول ہونے کے باوجود اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک شہزادہ رسول امام علی مقام تھے۔ شہزادہ رسول ہونے کے باوجود تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بڑی عاجزی، بڑی انکساری تھی۔ آج میں اپنے لوگوں کی حالت دیکھتا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تکبر کی وجہ سے گردنیں اکڑ گئی، ایسا لگتا ہے کہ لوہے کے سریے فٹ کر دیے گئے ہوں۔ بعض میں مولویوں کو بھی دیکھتا، نماز پڑھائی سامنے محراب کے دروازے سے غائب، ادھر غریب موجود ہے، امام صاحب سے ہاتھ ملائیں گے، امام صاحب سے ملیں گے۔ بعض پیروں کی حالت بھی یہی کہ صاحب آرام کرنا ہے تو اس مرید کے گھر میں جس کا بنگلہ ہو، لینڈ کروزر ہو، قیمتی گاڑیاں ہو۔ یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، ابھی اپنے مبارک گھر سے نکلے، آگے بڑھے، کچھ مزدور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھال میں کھانا کھا رہے تھے۔
کسی مزدور نے کہا وہ دیکھو شہزادہ رسول، انہیں بلاؤ اور کہو کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہماری کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ شہزادہ رسول سے کہا امام علی مقام ان کے ساتھ آئے اور انہی کے درمیان میں بیٹھ گئے اور تھال میں سے امام علی مقام کھانا تناول فرمایا غریبوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کھانا تناول فرمایا، 2-4 لقمے لیے، پھر فرمانے لگے مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں تو گھر سے کھانا کھا کے آیا تھا، تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے میں نے تناول کر لیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کل مختال فخور، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نہیں، یہ ہماری کام نہیں ہے، غرور تکبر یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے آقا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ حضور غوث پاک اللہ اکبر طوطی بولتا تھا نا اپنے حضور غوث پاک کا اپنے دور میں، کیا قیامت تک بولے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضور غوث پاک کے ایک علاقے میں داخل ہوئے، سارے امیر و کبیر لوگ آ گئے، ان کو پتا چلا کہ آج رات یہاں پہ قیام فرمائیں، سارے لوگ آ گئے۔ حضرت پتا چلا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ ایک امیر شخص آگے بڑا، حضور میرے گھر تشریف لے آئے، میرے گھر تشریف لے آئے، میرے غریب خانے تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ بتاؤ اس علاقے میں سب سے غریب آدمی کون ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ بلند کیا، کھڑا ہو گیا، حضور میں ہوں۔ فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور میرے پاس تو مکان نہیں ہے، جھوپڑا، بارش برستی ہے تو بس جان بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے جاتا ہوں۔ فرمایا آج کی رات تمہارے گھر قیام کروں۔ یہ چیز ہونی چاہیے پیروں کے اندر، یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ سیٹ یرغمال بنا لے، وڈیرے یرغمال بنا لے، پیسوں میں تم کھیلنے لگ جاؤ، غریب آدمی کو تم لفٹ ہی نہیں کراؤ، غریب آدمی سے تم ہاتھ ہی نہیں ملاؤ، ایسی پیری کس کام کی؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا قیامت میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ آستانوں کا کام، خانقاہوں کا کام، حجروں کا کام، پیروں کا کام، لوگوں کی جھولیاں بھرنا ہوتا ہے، ان کی جیبوں پٹا کے مارنا نہیں ہوتا۔ جھولیاں بھرتے ہیں پیروں، آستانے مدد کرتے ہیں غریبوں کی۔ یہاں تو اب سارا کا سارا معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا قم باذن اللہ، جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گیا گور کر۔ آج وہی حال ہو گیا، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، غریب مریدوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ آستانوں کے بگاڑ کا کام اسی وجہ سے ہوا کہ علماء نے اپنی اولاد کو عالم نہیں بنایا، پیروں نے اپنی شہزادوں پہ توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بگاڑ آ کر کے پیدا ہو گیا، اور یہ بھیڑیے قسم کے لوگ آ کر کے اب آستانوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سنی آستانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور شہزاد رسول کی، غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ مورخین کہتے ہیں وہ بڑے سخی تھے، ان کا گھرانہ ہی سخی تھا، کوئی در پہ آیا خالی ہاتھ نہیں گئے، ہر ایک کو نوازا۔ شہزادہ رسول نے، اللہ اکبر، حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے والد محترم یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر کے جاتے، اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے کہ آپ کی مبارک پشت پر نشانات پڑ جاتے، وہ وزن لے کے جو جاتے نا نشانات پڑ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کو مختصر کر کے دروازے پہ تشریف لائے، دیکھا کہ سائل واقعی محتاج ہے، مانگنے والا واقعی محتاج ہے۔ آپ نے اسی وقت خادم سے فرمایا ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے، ساری لے کے آؤ۔ عرض کی حضور صرف 200 درہم ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کے گھر کے خرچے کے ہیں۔ فرمایا ہمارا گزارا ہو جائے گا۔
ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس محتاج کو دینا اولین فرض ہے۔ چنانچہ 200 درہم منگوا کر آپ نے سائل کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو کیسا شفیق گھرانہ ہے، 200 درہم دے کے فرمایا ہمیں معاف کر دینا، ہم تندرست تھے، اتنا ہی گھر میں تھا جو تمہیں دے پائے، 200 درہم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیت المال سے بڑی رقم ملی، آپ وہ رقم لے کے گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد میں بیٹھ گئے، ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کی حضور آپ دوسرے کپڑے لے لیں، یہ کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے ہیں، یہ رقم اپنے لباس اور ضروری اشیاء پہ خرچ کریں۔ فرمایا اپنے آرام اور آسائش سے بہتر یہی ہے کہ یہ رقم کسی محتاج کی حاجت پہ خرچ کی جائے۔ چنانچہ ایک محتاج آ گیا اور آپ نے وہ ساری رقم اس کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ان بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی ایک اعرابی آ گیا امام عالی مقام کی بارگاہ میں، دیکھا کہ ہجوم ہے، خلقت ہی خلقت ہے، اب پریشان ہو گیا کہ مجھے ہیلپ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، کچھ پیسہ ہو تو میرے فکر و فاقے کا ختم ہو جائے، کیا کروں؟ اس نے ایک پرچی پر عربی میں کچھ لکھا، اس نے ایک تحریر لکھی اور بھیجی۔ کہتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے میں ایک دانہ خرید سکوں، میری حالت شہزاد رسول آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں، میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب خریدار مل گیا ہے۔ پرچی چلی گئی، جواب آنے میں تاخیر ہو گئی، اس نے دوسرا پرچہ لکھ دیا، کہنے لگا جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے لوگ صاحب فضل و سخاوت کے در پہ گئے تھے تمہیں کیا ملا، کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے جھوٹ ہوگا، کہوں گا کہ سقی نے اپنا مال روک لیا ہے بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسری پرچی آ گئی، امام عالی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کے لیے بھیج دی، ساتھ میں اشعار بھی لکھ دیے، مطلب یہ فرمایا تم نے جلدی کر دی، 10,000 درہم دیے، پرچی بھی بھیجوائی، اس نے کھول کے پڑھا، لکھا گویا تم نے جلدی کر دی تو تمہیں قلیل حصہ ملا، 10,000 درہم دیے، لکھا تم نے جلدی کر دی تمہیں قلیل حصہ ملا، اگر جلدی نہ کرتے تمہیں اور زیادہ ملتا۔ اب یوں سمجھ لو، یہ سمجھ کے جانا، 10,000 لے جاؤ، یہ سمجھ کے جانا کہ تم نے ہماری بارگاہ میں سوال کیا ہی نہیں اور حسین نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں، لے جاؤ جاؤ، ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ یہاں کوئی سیٹھ 1,000 روپیہ دے دے تو احسان جتاتا ہے، 1,500 2,000 دے دے تو احسان جتاتا، 10,000 درہم دیتے ہیں اور اللہ اکبر، دل دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ سقی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، امام عالی مقام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ کہہ رہے تھے کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا غم ہے۔ آپ نے کہا میرے بھائی آپ کو کیا ہو گئے؟ کہا حسین موت میرے سامنے، میں موت کو دیکھ رہا ہوں، مجھ پر لوگوں کا قرضہ ہے جو 60,000 درہم تک کا بنتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں میرے بھائی، میں گھر پہنچتے ہی ادا کر دوں گا۔ نہیں حسین مجھے بڑی فکر ہے، اگر میں اس طرح دنیا سے چلا گیا تو رب کی بارگاہ میں تو مجھ سے سوال ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دے دوں گا۔ فوراً گھر پہنچے، جن جن سے قرض لیا تھا سب کو بلایا اور اپنی جیب سے امام عالی مقام نے 60,000 کا قرضہ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، بڑا علم رکھتے تھے امام عالی مقام، ظاہر سی بات ہے مدینۃ العلم کے شہزادے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مجھے بتاؤ پھر امام عالی مقام کے علم کا کیا حل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرنے سے متعلق مسئلہ درپیش آیا کہ کب وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امام علی مقام سے پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز بلند کر دے بس اسی وقت اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، وہ وظیفے کا مستحق ہے جیسی وہ آواز نکال دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اعرابی امام علی مقام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے جد امجد یعنی نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے جب تم سوال کرو تو 4 قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، جب تم سوال کرو تو 4 قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، ایک عربی شریف سے، کریم آقا سے، حامل قرآن سے، حسین و جمیل سے۔ حضور نے فرمایا جب سوال کرو تو 4 قسم کے آدمیوں سے سوال کرو، یا تو وہ عربی شریف ہو، یا کریم آقا ہو، یا حامل قرآن ہو، یا حسین و جمیل ہو۔ اب سنیں اس اعرابی کی بات، مجھے بڑی شاندار لگی۔ پھر امام علی مقام نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ بھی بڑا شاندار۔ کہنے لگا عرب تو آپ کے جد امجد کے صدقے سے شریف بنے، کرم یہ تو آپ کی سیرت اور عادت ہے، حامل قرآن ہونا، ارے قرآن تو آپ ہی کے گھر میں نازل ہوا ہے، رہا خوبصورت ہونا، حسین و جمیل ہونا، تو میں نے آپ کے نانا جان کو فرماتے سنا اگر تمہیں کسی کو دیکھنے کا شوق ہو، یعنی کسی حسین و جمیل کو دیکھنے کا شوق ہو، تم میرے بیٹوں حسن اور حسین کو دیکھو۔ میں نے سنا حضور سے، امام علی مقام اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے بیان کرو۔ اس نے حاجت لکڑی سے مٹی پہ لکھ دی، زمین پہ لکھ دی۔ امام علی مقام نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے سنا ہے کہ آدمی کی قیمت اس کی خوبی کے مطابق ہوتی ہے۔ میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے بھلائی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر ایک جواب صحیح ہوا 1/3 مان لے جانا، دوسرا جواب ٹھیک ہوا 2/3 مان لے جانا، تیسرا جواب ٹھیک ہوا 3/3 مان لے جانا، اور بھی 1-2 سوالات یہ کروں گا، سارا مال تمہیں دے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ عراق سے اس وقت آپ کے پاس مہر لگی ہوئی ایک تھیلی آئی تھی جس میں دراہم موجود تھے۔ وہ اعرابی کہنے لگا سوال کیجئے شہزادہ رسول، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی قوت دینے والا ہے، وہی برائی سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ آپ نے پوچھا اعرابی یہ بتاؤ کون سا عمل افضل ہے؟ اس نے کہا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا آدمی کے لیے ہلاکت سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اس نے کہا وثوق باللہ، اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ، کامل یقین۔ آپ نے فرمایا آدمی کی زینت کس چیز میں ہے، انسان کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ اس نے جواب دیا علم ہو تو اس کے ساتھ حلم بھی ہو، برداشت بھی ہو، علم ہو تو حلم بھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر علم کی دولت نہ ہو تو پھر؟ کہنے لگا مال کرم، مال ہو سخاوت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر؟ اس نے کہا فکر مع صبر، فکر ہو ساتھ میں صبر بھی ہو، غریبی آئے نا تو صبر بھی ہو، فکر ہو صبر بھی ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر؟ اس نے کہا تو پھر آسمان سے بجلی آئے اور اسے جلا کر کے بھسم کر دے۔ یہ کہنا تھا امام علی مقام مسکرائے، فرمایا سارے درم تو لے جا، سارے درم تو لے جا، تو نے میرے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اللہ اکبر، شہزادہ رسول ہے، ہماری تو حیثیت اور اوقات کیا ہے، شہزادہ رسول ہے،
نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ساروں قطار آنسو ٹپکتے ہیں، ساروں قطار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ اکبر 25 حج کیے، پیدل حج کیے امام علی مقام، 25 حج پیدل کیے حضور امام علی مقام۔ اللہ اکبر، یہ امام علی مقام کی عبادت کا حال ہے۔ اب یہ 12:15 ہو گئے، آپ کہو تقریر روک دیتا ہوں، کہو تو میں آگے بڑھوں۔ بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حالات و واقعات سنیں آپ شہزادہ رسول کے۔ مورخین کہتے ہیں امام علی مقام نے 5 شادیاں کی، ازواج کی تعداد امام علی مقام کے 5 ہے، 5 بیویاں تھیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ سوال کرنے کا شوق ہوتا، کہنے لگے شاہ صاحب ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی ازواج کی تعداد 5 تھی؟ میں نے کہا بھائی شہزادہ رسول کسی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، پھر آپ نے شادی کی، تو اس میں اتنا بڑا رستو بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، افلاطون بننے کی، کہ تم کہتے ہو کیا معاذ اللہ شہزادہ رسول ناجائز کام کرے؟ تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں، بے وقوف آدمی؟ 5 ازواج امام علی مقام کی، 6 اولادیں ہیں امام علی مقام کی کل۔ یہ اب سنتے چلیں پوری تفسیر۔ 5 بیویاں، 5 ازواج، 6 اولاد۔ آپ کی پہلی زوجہ کا نام یا ایک زوجہ کا نام حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری اہلیہ حضرت معظمہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری اہلیہ حضرت رباب، بعض نے رباب پڑھا بعض نے رباب پڑھا، رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی اہلیہ حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، 5ویں اہلیہ حضرت قضائیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 مبارک ازواج ہیں، ان سے امام علی مقام کی 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین امام علی مقام کے شہزادے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت جعفر، 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، ایک کا نام حضرت فاطمہ صغریٰ اور دوسری شہزادی کا نام حضرت سکینہ۔ یہ شہزادے، یہ شہزادیاں۔ اب میں بتاؤں آپ کو، علم میں ہونا چاہیے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کیسے بھی ٹیپ ہو رہی ہے، سب کچھ ہے تاکہ یہ علم کی بات آپ تک پہنچے۔ بی بی شہر بانو یہ کون تھی؟ ذرا سنیں آپ۔ یہ یزدجرد، میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کروایا یہ نام ہے کیا، یہ زبان پہ آ نہیں رہا، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح شاملہ وغیرہ میں، تو ساتھیوں نے تلاش کیا اور نام لکھا یزدجرد بن شہریار بن کسرا ابراویز بن ہرمس بن کسرا انو شیروان، فارس کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ کی یہ بیٹی تھی، بی بی شہر بانو۔ سنو اب، اور ایمان تازہ کرنے کے لیے حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، ملک فارس فتح ہو گیا، آخری بادشاہ کی بیٹی مال غنیمت میں لائی گئی، لباس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے، زمرد و یاقوت لگے ہوئے، زیورات، ان کا مبارک گلا بھرا ہوا، ہاتھوں میں چوڑیاں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، یہ ہیرے جواہرات۔ حضور فاروق اعظم سے کہا گیا کہ حضور
فارس کے آخری بادشاہوں کی آخری بادشاہ کی ایک بیٹی مال غنیمت کے طور پہ آئی ہے، اور اس طرح کا سارے معاملات، ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب کچھ ہے۔ فرمایا بادشاہ کی بیٹی ہے نا، شہنشاہ کائنات کے شہزادے سے نکاح کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے بیوی شہروانوں کا نکاح امام حسین سے کرایا۔ لوگ کہتے ہیں باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، جتنے ہیرے جواہرات کا وہ زیور لے کر کے آئیں، جو لباس پہن کے آئیں، اس سے تو کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ فاروق اعظم نے سب کچھ سمیت شہزادہ رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور آپ نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے فاروق اعظم پہ یہ الزام لگاتے ہو، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، عمر نے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا پھر حضرت علی کے دور میں تم نے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ لے لیتے واپس۔ تم کہتے ہو حضرت عثمان نے بھی قبضہ کر لیا، حضرت علی کے دور میں لے لیتے۔ اور حاجی صاحب مجھ سے کہتے شاہ صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، اس لیے میں بڑا لمٹ میں چل رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سوال پوچھ لے باغ فدق کتنا تھا ذرا پیش تو کرو۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں ساری۔ یہ باغ فدق کہتے ہیں مدینے سے شام، وہ شام سے لبنان، کہتے ہیں اتنا بڑا باغ فدق تھا۔ پہلے مجھے سمجھا تو صحیح باغ فدق تھا کتنا۔ تم کہتے ہو باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام سے نکاح کر دی۔ بادشاہ کی شہزادی بادشاہ کے نکاح میں، اور دونوں بادشاہ ہیں، وہ شہزادی ہیں، یہ بادشاہ ہیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہمارے جد امجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ اکبر، شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترم کا نام ہے بی بی شہروانو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری اہلیہ حضرت معظمہ لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ محترمہ مورخین کہتے ہیں کہ ابو مرہ بن عروہ بن مسعود بن معتب ثقفی سے تھی۔ ان کو امام حسین کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو۔ تیسری اہلیہ حضرت رباب یا حضرت رباب، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ یہ محترمہ امرؤ القیس بن عدی کلبیہ سے ہے۔ امام عالی مقام کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی حضرت رباب سے تھی، بڑی محبت فرماتے۔ ان سے حضرت سکینہ پیدا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت کرتے۔ مورخین نے امام عالی مقام کے اشعار بھی یہاں پر لکھے جو آپ نے ان کی محبت میں کہے، اور انہوں نے جب امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے بھی اشعار کہے۔ میں ترجمہ ذرا پیش کروں آپ کو پتا چلے۔ انہوں نے کہا وہ نور جو روشنی پھیلاتا تھا آج کربلا میں مقتول پڑا ہے، ظالموں نے دفن بھی نہیں کیا۔ اے صدق رسول، اللہ ہماری طرف سے آپ کو بہترین جزا دے اور میزان عمل کے خسارے سے بچائے۔ میرے لیے آپ بلند پہاڑ کی چوٹی جس کی پناہ میں تھی، آپ کا رحم بہت عظیم تھا۔ اے شہزادہ رسول، اب کون رہ گیا جس کے پاس ہر مسکین، یتیم اور فقیر کو پناہ ملے؟ اب مسکینوں کا کون ہے؟ اب اس قرابت کے بعد اور کوئی خوشی پسند نہیں کروں گی، یہاں تک میں مٹی میں جا کے چھپ جاؤں، یعنی میں قبر میں چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام عالی مقام سے بڑی محبت فرماتی، امام عالی مقام ان سے بڑی محبت فرماتی۔ آپ کی ایک اور اہلیہ ام اسحاق، مورخین کہتے ہیں کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ تیمی سے تھی۔ ان کے والد معظم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کو امام عالی مقام کے ساتھ زوجیت کا شرف ملا، اور ان کے بطن سے ایک شہزادی پیدا ہوئی جو حضرت فاطمہ صغریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت قضائیہ
یہ بھی امام علی مقام کی اہلیت. ان کا تعلق قبیلہ بنی قزائیہ سے زوجیت میں آئی. ان سے امام علی مقام کے شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت جعفر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اب یہ باتیں پھر اس کے ساتھ اور باتیں بھی میں آپ کو چلے بتا دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے وقت کربلا میں موجود تھے. ان کی والدہ بی بی شہر بانو بھی کربلا میں موجود تھی. لیکن امام علی مقام کے شہزادے یہ بیمار تھے. جب سبھی شہید ہو گئے امام علی مقام آئے اپنے خیمے میں. حضور علیہ السلام کا امامہ شریف نکال کے سر پہ رکھنا چاہا. بابا جان کی تلوار اٹھانی چاہی. یہ بیماری کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے. نہیں بابا جان, اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میں جاؤں, میں مقابلہ کروں. فرمایا نہیں, تم یہیں پہ رہو. یہ خواتین جو بعد میں جائیں گی ان کا محرم کون ہوگا؟ اور سنو شہزادے, میری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا. میدان کربلا میں ان کی والدہ بھی موجود, یہ بھی موجود. حضرت علی اکبر, ان کی والدہ ام لیلہ واقع کربلا کے وقت جوان تھے, 18 سال عمر تھی. میدان کربلا میں آئے. یزیدی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پہ آ گیا. اللہ اکبر, اس قدر خوبصورت. حضرت علی اصغر, ان کی والدہ حضرت رباب 6 ماہ کے تھے. یہ پیاس لگی, شدت بڑھ گئی. خیمے کی خواتین نے کہا دشمنی تو ان یزیدیوں کی آپ سے ہے, اس ننھے بچے کو تو یہ پانی پلا دیں گے. امام علی مقام لے کے باہر نکلے گود میں, کہا اسے تو پانی پلا دو. کسی خبیث نے تیر رکھا اور مارا. تیر حلق سے آر پار ہو گئے اور یہ شہزادے امام علی مقام ہی کی گود میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رکھنے کی. حضرت جعفر بن حسین, ان کی والدہ محترمہ حضرت قزائیہ, ان کی والدہ محترمہ حضرت قزائیہ. یہ حضرت جعفر بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے اور واقع کربلا کئی سالوں کے بعد ہوا. حضرت فاطمہ صغرا بھی, ان کی والدہ ام اسحاق عین در مقام مدینہ یہ جوان تھی. ان کا نکاح بھی ہوا, ان سے شہزادے بھی پیدا ہوئے. یہ بھی اس وقت مورخین کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں موجود تھی. حضرت سکینہ بنت حسین, یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھی. اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نکاح ہوا ان کا امام حسن کے شہزادے سے, اور بڑی روایتیں لوگ کھڑتے ہیں. مورخین کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ وقت تو اہل بیت کے لیے توجہ اللہ اور شوق شہادت اور اتمام حجت کا تھا. اس وقت شادی کی طرف التفات کرنا, یہ بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. حضرت سکینہ کی وفات بعض لوگ کہتے ہیں شام کے راستے میں ہوئی, یہ بھی غلط ہے. مورخین کہتے ہیں واقع کربلا کے بعد عرصے تک حیات رہی اور ان کا نکاح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ صاحبزادی کی سکینہ ہے. میں نے آپ کو بتایا امام علی مقام کو ان سے محبت ہے اور ان کی والدہ سے بھی بڑی محبت ہے. اب اور آگے بڑھتے ہیں. بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدی الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام علی مقام پیدا ہوتے ہی حضور بھی جانتے تھے, حضرت علی بھی جانتے تھے, حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی, امام حسن بھی جانتے تھے. بڑے ہونے کے بعد یہ خود بھی جانتے تھے, سارے صحابہ جانتے تھے کہ امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. سب جانتے تھے. میں کہتا ہوں اگر پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ حسین کی استقامت تھی. جانتے تھے کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. واضح طور پر کہا بھی, کل میں اسے بیان بھی کروں گا, میں نے سنا ہے کہ میرے لیے کوئی مقتل گاہ یعنی قتل کرنے کی جگہ تیار کی گئی ہے. حسین ڈرے گا نہیں,
हुसैन उस जगह पे जाएगा और उस जगह को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। अल्लाह अकबर, ये हिम्मत और ये इस्तिकामत हजरत इमाम आली मकाम की है। हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस फरमाती है, मैं एक रोज हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और इमाम आली मकाम को सरकार की गोद में दिया। फिर मैं क्या देखती हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू लगातार बहने लग गए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ये क्या हाल है? हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने मुझे ये खबर पहुंचाई, इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद कर देगी। हजरत उम्मे फजल फरमाती है, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या इस फर्जंद को शहीद कर देगी? हुजूर ने फरमाया हाँ। फिर जिब्रील मेरे पास उस शहादत गाह की मट्टी भी दे के गए, यानी सुर्ख मट्टी लेकर के आए। तबरानी ने हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत की, उन्होंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे खबर दी, मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद अर्ज़े तफ में कत्ल कर दिया जाएगा, यानी करबला में कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, बारिश के फरिश्ते ने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी देने के लिए अल्लाह से इजाजत तलब की। वो फरिश्ता इजाजत मिलने पर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त हजरत इमाम आली मकाम आए और हुजूर की गोद मुबारक में बैठ गए तो आपने उनको चूमने लगे, प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? हुजूर ने फरमाया कि हाँ। उसने अर्ज की कि आपकी उम्मत हुसैन को शहीद कर देगी, अगर आप चाहें तो मैं उनकी कत्लगाह की मट्टी भी आपको दिखाऊं। फिर वो फरिश्ता सुर्ख मट्टी लाया, जिसे उम्मुल मोमिनीन ने, उम्मे सलमा ने अपने कपड़े में लिपेट लिया। एक और रिवायत में हुजूर ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने उस मट्टी को शीशी बोतल में रख दिया। जब इमाम अली मकाम शहीद किए गए, वाकई वो मट्टी बोतल में खून बन गई, वो मट्टी खून बन गई। हजरत शौबी फरमाते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जंग सिफ़ीन के मौके पर करबला से गुजरे, ठहर गए, नाम दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा कि इस जमीन का नाम करबला है। करबला का नाम सुनते ही बैठ गए, सारों कतार रोने लग गए। जहां बैठे थे जमीन का वो हिस्सा आंसुओं से गीला हो गया। फरमाते हैं, मैंने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? मैंने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक रोज हाजिर था, देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन दरिया फरात के किनारे कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, जिसे करबला कहते हैं। ये रिवायतें बिल्कुल तवातुर के साथ जो है मौजूद है। इसी तरह अबू नुईम अज़बक बिन नबाता से रिवायत करते, उन्होंने कहा, हम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इमाम आली मकाम की कब्रगाह से गुजरे, यानी करबला से गुजरे। आपने फरमाया, ये शहीदों के ऊंट बिठाने की जगह है, इस मुकाम पर उनके कजावे रखे जाएंगे, यहां उनके खून बहाए जाएंगे। आले मोहम्मद के बहुत से नौजवान इस मैदान में शहीद किए जाएंगे। अब लोग ये कहते हैं कि तुम कहते हो या हुसैन अल मदद, या अली अल मदद, या रसूलुल्लाह अल मदद। जब इमाम हुसैन जो गौसे आजम से भी अफजल है, वलियों के सरदार हैं, जब वो अपने आप को नहीं बचा सके तो वो तुम्हें कैसे बचाएंगे? तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? जब वो अपने आप ही को नहीं बचा सकते तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? याद रखो, इमाम आली मकाम करबला में अपने आप को बचाने नहीं गए थे, अपनी जान देकर के इस्लाम बचाने गए थे। मुझे बताओ कि इस्लाम बचा या नहीं? जान बचाने के तो कई तरीके थे, झूठ मूठ बैत कर लेते, जब नरके से निकलते बाद में कह देते मैंने तो झूठी बैत की थी। नहीं, जान देकर के इस्लाम बचाने गए थे। मुझे बताओ लोगों, जरा
کسی شخص کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بیمار ہو جائے، خون کی ضرورت ہو، کیا ڈاکٹر اس میں ہر کسی کا خون چڑھا دے گا؟ ذرا بابا سے بلند کہو، گائے بھینس بکری کا خون چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خون کو ٹیسٹ کرتا ہے، بلڈ گروپ معلوم کرتا ہے، او نیگیٹو ہے او پوزیٹو ہے، کیا ہے گروپ، رزلٹ آ جاتا ہے سامنے کہ مریض کے جسم کا خون یہ ہے، اب یہ خون چاہیے۔ مریض کی ماں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو خون چاہیے، آپ میرا بلڈ گروپ چیک کریں، ٹیسٹ کریں، آپ کیا پتہ ملتا ہو تو میرا خون میرے بیٹے میں ڈال دے، جان آ جائے گی، نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گی، دل کی دھڑکنیں جاری ہو جائیں گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، کہتا نہیں بی بی آپ کا بلڈ گروپ اور بیٹے کے بلڈ گروپ میں فرق ہے، میچ نہیں کرتا۔ مریض کا باپ آتا ہے، ڈاکٹر میرا خون ٹیسٹ کر لے، کیا پتہ میچ کرتا ہو، گروپ ملتا ہو۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں۔ مریض کا بھائی آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ گروپ ذرا ٹیسٹ کر لیں، کیا پتہ میچ کرتا ہو۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، ادھر سے خون نکلتا ہے، ادھر بھائی میں ڈالا جاتا ہے، زندگی آ جاتی ہے، نبضیں دوڑنے لگ جاتی ہیں، دل حرکت کرنے لگ جاتا ہے، چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔ سن 60 کا دور آیا، ایسا لگا کہ اسلام کی رگوں میں سے خون نکال لیا گیا، اسلام کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، اسلام کی نبضوں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ اسلام سے پوچھا گیا، اسلام یہ بتا کہ تجھ میں کس کا خون چاہیے کہ تیری نبضیں چلنا شروع ہو جائے، دل دھڑکنا شروع ہو جائے، تیرے چہرے پر رونق آ جائے۔ اسلام بول اٹھا، اسی کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑنا ہو۔ قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا حسین کا، حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا دیا، اسلام کی یاریاری کی۔ یاد رکھو، اسلام کو اگر بچانا ہو خون غوث پاک کی بارگاہ سے لانا ہوگا، خون کریم نواز کی بارگاہ سے لانا ہوگا، خون داتا علی ہجویری کی بارگاہ سے لانا ہوگا۔ اسلام کو بچانے کے لیے اولاد رسول کا خون چاہیے، کسی اور کا خون اسلام کے اندر نہیں چلے گا، خون اسی کا چلے گا جس میں پیارے مصطفیٰ کا خون ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا حسین کا، اور امام علی مقام نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا، اسلام کی آبیاری کی۔ اللہ اکبر، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی نشست میں آپ ذرا جلدی تشریف لائیں تاکہ کل کی نشست میں ہم واقعات کربلا کی طرف بڑھیں، اور بہت ساری باتیں ہیں تاریخ کی جسے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل اگر آپ 10 بجے تشریف لے آئیں گے تو میں 10 بجے گفتگو شروع کر دوں گا، اور اتنا کہہ دیتا ہوں کھا پی کر کے آنا، یا نعرے ہی نہیں نکلتے، ایسا لگتا ہے کھانے کا انتظار کر رہی ہو قوم، نعرے ہی نہیں نکلتے نا، تو ذرا کھا پی کر کے آنا، 2-3 گھنٹے تو لگ جائیں گے گفتگو کرتے ہوئے، تو پورا انتظام جو ہے وہ کر کے آئیے گا تاکہ آپ ایک گفتگو اچھی سماعت فرما سکیں۔ جی بعد میں لنگر بھی ہے، حاجی صاحب فرماتے ہو، میں تو کہتا ہوں سنیوں کا جلسہ بغیر لنگر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک وقت آئے گا، اشتہار پہ لکھا ہوگا نا، خصوصی کتاب شاہ الق صاحب، مہمان خصوصی حاجی حنیف طیب صاحب، اب لکھا ہوگا کچھ عرصے کے بعد خصوصی زیر صدارت بریانی، مہمان خصوصی حلوہ۔ تو جب سنیوں کے جلسے کامیاب ہوں گے، جس دن ہم بغیر بریانی اور حلوے کے جمع ہو گئے، سنیوں میں سچ کہتا ہوں وہی ہماری جیت کا دن ہوگا، بس وہی آغاز ہوگا، اور اب تیار رہنا محرم کے بعد وہ آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں اپنے والد محترم کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، انشاءاللہ وہ آغاز ہوگا، اور میں تمہیں ابھی سے کہتا ہوں، میرے والد عرصے سے کہتے رہے، جتنے جلوس نکلتے ہیں 12 ربیع الاول کو، سب نشتر پارک پہنچے، سب نشتر پارک پہنچے، یہ طواف کرتے ہیں نشتر پارک کا، ایسا لگتا ہے اسے چومنے جاتے ہیں، گھومے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نہیں، دنیا ہماری طاقت دیکھنا چاہتی ہے،
قوت دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ دن ہماری طاقت کا دن ہوتا، قوت کا دن ہوتا، تو والد کی خواہش کے نشتر پارک بھرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال نشتر پارک بھرے، نشتر پارک کی گلیاں بھریں گی، نشتر پارک کے علاقے انشاءاللہ تعالیٰ بھریں گے، تاکہ میرے والد محترم کی روح بھی خوش ہو کہ ہاں اب سنی مسلمان جو ہے وہ بالکل میدان میں آ چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعلان سماعت فرما لے ماشاءاللہ سے 18 اکتوبر سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے گاؤں دیہات کے غریب علاقوں میں آنکھوں کے موتیے کے ہزاروں آپریشن مفت کرانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپریشن کرنے والے سرجن پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو برطانیہ سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے، اور جن افراد کے آپریشن اللہ ان کو بہترین بینائی عطا فرمائے۔ اس ساری فراہمی بینائی کی مہم کے اخراجات المصطفیٰ برطانیہ ادا کرے گی۔ تو ضروری ہے کہ سنیوں کے جتنے بھی ویلفیئر ادارے ہیں، المصطفیٰ ہے اور دوسرے ہیں، ہم سب کا ساتھ دیں، اپنے اداروں کو ہم مضبوط کریں، منظم کریں۔ بہت ضرورت ہے، المصطفیٰ نے الحمدللہ اچھا کام کیا۔ ہمارے پاس آئی سی یو وارڈ نہیں ہے، آئی سی یو روم ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ دعا کریں کہ ہمارے پاس یہ بھی موجود ہو، سنیوں کے پاس المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اس کو بھی تعمیر کرے۔ یہ تو آپ کو ابھی پتہ نہیں چلتا تھا، جب کوئی گھر کا بیمار ہوتا ہے اور جب اسے آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کراچی کے آئی سی یو وارڈ، آغا خان بھرا ہوا، لیاقت بھرا ہوا، مجنہ بھرا ہوا، سول بھرا ہوا، ملتے ہی نہیں ہیں کئی بیڈ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کام کریں گے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم سنی مسلمانوں کو ایک اچھا ہاسپٹل دے سکیں۔ ہم نے 70 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو، میں سوچتا ہوں، روتا ہوں، سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں، ان 70 سالوں میں ہم نے سنیوں کو دیا کیا؟ نہ اچھا اسکول دے سکے، کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو وہ سوچتا ہے داخل کہاں کرنا، شاہ صاحب کوئی اسکول ہے ایسا داخل کہاں کرنا؟ ہمارے ساتھی یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، امریکہ سے آئے، بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے، کوئی ہاسٹل نہیں ہے ایسا جہاں درس نظامی ہو اور بچیاں ہاسٹل میں رہ سکے، کوئی ہاسٹل نہیں، نہ اسپتال دے سکے، نہ کوئی ہاسٹل دے سکے، نہ کوئی اچھی تعلیم دے سکے۔ ہم نے دیے کیا؟ لڑائیاں دی، 70 سالوں میں جھگڑے دیے، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی، ایک دوسرے کی ٹانگ، لوگ بیزار ہو گئے، میرے نوجوان بیزار ہو گئے۔ اب بس کر دو ان لڑائیوں کو، اب آؤ محرم کے بعد میں ایک ایک انشاءاللہ عالم دین کے پاس جاؤں گا، آؤ اب وقت ہے اتحاد اہل سنت کا، اب وقت ہے سنی مسلمانوں کے اٹھنے کا۔ پھر اس کے بعد 2018 ہے اور اس میں الیکشن ہے، اگر ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھی تو محنت و جد و جہد کرنے کے بعد ہم کچھ لوگ انشاءاللہ اپنے اسمبلیوں میں بھیج سکتے ہیں۔ تو سیٹیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں سنیوں، خدا کے لیے اپنے ووٹ کی قدر کرو، سیٹیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہمارے پاس 10 سیٹیں بھی ہوتی نا، 10 سیٹیں بھی قومی اسمبلی میں، خدا کی قسم ممتاز قادری کو پھانسی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں سچ، فلاں مسجد پہنچ جائے، فلاں پہنچ جائے، کیا کرو گے؟ کہو گے بسیں جلاؤ، بسیں جلاؤ گے 98 بسیں سنیوں کی ہوں، پتھراؤ کرو زخمی سنی ہوں گے، دکانیں جلاؤ اکثر یہ سنیوں کی ہو، اور جو سنی نہیں ہے اس کی بھی تم دکان یا بس جلا رہے ہو تو اس نے کیا قصور کیا؟ کیا بس گستاخ رسول ہے؟ اگر بس گستاخ رسول ہے تو میں بھی مل کے جلاتا ہوں، گاڑی گستاخ رسول ہے میں مل کے جلاتا ہوں، کیا کرو گے؟ تو مؤثر طریقہ ہے ہمارا اسمبلیوں میں پہنچنا۔ ہمارے پاس 10 سیٹیں ہوتی، ممتاز قادری کو پھانسی نہیں ہوتی، ہم نے اس طرح توجہ دی نہیں۔ اب یہ یوتھ بیدار ہو گئی، دیکھو یہ بہت بڑی کامیابی ہے سنیو، یہ کراچی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب کراچی کے اندر یوتھ زیادہ ہے،
نوجوان زیادہ ہے، جذبہ نوجوانوں کے اندر زیادہ ہے، اور ایسے نوجوان ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ ہیں، شناختی کارڈ ہیں، ووٹ ہے۔ ان نوجوانوں کی طاقت کو ہم نے بس یکجا کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ لوگوں کو ضرور اسمبلیوں تک پہنچا سکیں گے۔ اب کراچی کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، اب ہمارے لوگوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے تاکہ اسمبلی کے اندر ہم بھرپور اپنی سنی اہل سنت و جماعت کی آواز کو بلند کر سکیں، اپنے عقیدے کی آواز کو بلند کر سکیں۔ اس پر ابھی سے ہم نے محنت کرنا ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اگر ہم نے محنت نہیں کی، یکجہتی کا ثبوت نہیں دیا، یہ آسیہ ملونہ باہر بھاگ جائے گی، اس کو باہر پلاننگ کے تحت بھجوا دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اس پر ابھی سے توجہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے سنیوں کو ایک کر دے، ہمارے سنی علماء کو ایک کر دے، عوام اہل سنت کو ایک کر دے، نفرتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اطمینان کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اپنی ماؤں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئیں۔ باڑی میمن مسجد پہاڑی والی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جلسہ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے جلسے کا اہتمام کیا، ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں پر آئے۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کل کی نشست جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے وہ آخری نشست ہوگی، انشاءاللہ اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ 10 بجے تشریف لائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی بیٹا پیچھے رہو، ہلو پیچھے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شک میں مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر سینل جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سینل جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوموں پہ خطا ہمارا سلام ہو، سلطان
امت کے ناخدا تو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. مولا کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما. مولا کریم جو کچھ تیرا تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا تیرے نیک بندوں کا بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کریمین کا ذکر ہوا قبول و منظور فرما. جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کا ذکر ہوا قبول و منظور فرما. مولا کریم اس محفل کو ہماری نجات اخروی کا باعث بنا، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر، ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے قلوب کو نورانی بنا دے، سنت رسول اللہ علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ سارے مسلمان یہاں پر آئے، میری مائیں بہنیں بھی آئیں، سب ہوا میری ہاتھ اٹھائے. مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں دوستوں احباب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. ہمیں زندہ رکھو اسلام کے زندہ رکھو، ہمیں موت دے تو ساتھ ایمان کے موت دے، مدینہ شریف کی زندگی نصیب فرما، ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام پہ موت نصیب فرما. دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہمیں بچانا، تباہی و بربادی سے ہمیں بچانا، بے حیائی بے غیرتی سے ہمیں بچانا. ہر وہ کام لے لے جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہو جانا، ہر اس کام سے بچا جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے. جن لوگوں کے یہاں جوان بہنیں رشتوں کی منتظر ہیں، بیٹیاں، مولا کریم انہیں نیک صالح شوہر عطا فرما، نیک صالح مردوں کو نیک صالح بیوی عطا فرما. کسی مسلمان کے یہاں اگر اولاد نہیں ہے، اپنے محبوب کے صدقے سے اولاد عطا فرما. کوئی بیٹی کا خواہشمند ہے اسے بیٹی عطا فرما، کوئی بیٹے کا خواہشمند ہے اسے بیٹا عطا فرما. مولا کریم ہم جتنے یہاں پر صاحب اولاد لوگ موجود ہیں، مولا ہمیں متقی پرہیزگار بنا، ہماری اولاد کو متقی پرہیزگار بنا، ہمیں اپنی
اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے انہیں بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سے ہر وہ کام لے لے کے جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ دنیا بھر کے اسپتالوں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مہلک امراض کا شکار ہے مہلک امراض سے نجات عطا فرما، جتنے آپریشن کے مراحل میں ہیں اس آپریشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گئے جس کا خاتمہ حالت ایمان پہ ہوا ان سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل میرے والد محترم کی مغفرت فرما، میری والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرما۔ مولا کریم ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ مجھے بالخصوص اپنے والد محترم کی مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق فرما۔ مولا کریم عوام اہل سنت کو میرا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کو میرا دست و بازو بنا، میری قوت بنا۔ مولا ہم اہل سنت کو ایک اچھی ٹیم دے سکے، مولا اس میں میری مدد فرما، مولا کریم اس میں میری مدد فرما، مولا کریم اس میں میری مدد فرما۔ ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا محافظ بنا دے، ہر سنی کو دین کا محافظ بنا دے، مسلک حق اہل سنت کی محبت ہمارے رگ رگ میں بسا دے، سچا پکا ہمیں عاشق رسول بنا، ہمارے گھر والوں کو سچا پکا عاشق رسول بنا، عظمت رسول پر مٹ مٹنے کا جذبہ پیدا فرما، ہر قادری کو ممتاز قادری بنا دے، ہر قادری کو ممتاز قادری بنا دے، ہر قادری کو ممتاز قادری بنا دے۔ مولا کریم کے جتنے گستاخ تو جب جو تیرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نیز و نابود فرما دے۔ یہ عاصیت ملونہ مولا کریم جس کو بچانے کی مکمل پلاننگ ہو چکی ہے، مولا اسے نشان عبرت بنا دے، مولا اسے نشان عبرت بنا دے، مولا اسے نشان عبرت بنا دے۔ مولا کریم کشمیر کو آزادی نصیب فرما، مولا کریم فلسطین کو آزادی نصیب فرما، مولا اسی سال کشمیر کو آزادی نصیب فرما، اسی سال فلسطین کو آزادی نصیب فرما۔ کشمیری مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرما۔ مولا ایسا کرم فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کا جلوس سری نگر میں نکالیں، فرما دے۔ مولا سنی مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، میرے علماء کرام کی عمر برکت عطا فرما، تمام نعت خوانوں کی عمر برکت عطا فرما، علماء کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ مولا کریم سب پر رحم و کرم فرما۔ مولا کریم اس مسجد سے جو رزق و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اسے تا قیامت جاری و ساری فرما، اسلام پہ زندگی نصیب فرما، ساتھ ایمان کے موت نصیب فرما، نظر کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر میں محبوب کا دیدار نصیب فرما، میدان محشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرما، حضور کے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، ان کے والدین کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم ہماری زندگی کو آسان بنا دے، مولا ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ساری مشکلات ختم فرما دے، ہماری تنخواہوں میں برکت پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دعا کی ہے، دعا کی درخواست دی ہے، فرض ادا ہو جائے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ دعا کریں۔ محمد حسین صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، ایک خاتون ہے پیٹ میں کافی درد ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بچوں کی دعا کی درخواست کی ہے ایک خاتون نے، محمد فیصل صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمنہ حسن ہے خاتون، دعا کی درخواست کی ہے۔ یوسف صاحب بے روزگار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا کی درخواست کی ہے بھائی اور بہن کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں، تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، آپ آمین کہتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا بیڑا پار ہوگا۔ 4 سال سے ایک بہن کہتی ہے میرے والد کا کام نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اچھا روزگار عطا فرمائے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ان کی خالہ کی یہاں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، دعا کریں مولا کریم ان جھگڑوں کو محبت میں تبدیل۔ احمد فاطمہ دونوں کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، دعا کریں حضرت سکینہ کے صدقے ان کے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں۔ سبحان ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. کل 10 بجے تشریف لائیں انشاءاللہ.